لو میرج کرنا کب جائز ہے اور کب جائز نہیں؟ لڑکیاں شادی میں یہ شرط لگا سکتی ہے کہ شوہر دوسری شادی ان کی اجازت کے بغیر نہ کرے؟ کیا چلتے پھرتے اور بغیر سجدگاہ کے بھی انسان مستحب نمازیں ادا کر سکتا ہے؟ آئے جانتے ہیں ان اہم سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سیلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من کشف حجاب غیرہ انکشفت عورات بیتہ، جو شخص دوسروں کے راز اور پوشیدہ عیب کو بیان کرتا ہے تو اس کے گھر کے بھی عیب اور راز فاش اور ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میرا سوال شادی کے بارے میں ہے کہ کیا میں نکاح کے وقت یہ شرط رکھ سکتی ہوں کہ میرا شوہر میری اجازت کے بغیر دوسری شادی نہ کرے یا متعاقدہ نہ کرے؟ کیا یہ ہمیں اسلام نے حق دیا ہے یا پھر ہمیں یہ حق نہیں ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہاں پر آپ کے جواب دینے سے پہلے میں ایک اصول جو اسلام کا ہے وہ آپ کو بیان کر دوں۔ دیکھیں اسلام میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے پہلے سے قانون ڈیفائنڈ ہے، اس کا نام ہے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز، یہ بالکل کلیئر ہے۔ اب شادی کے مسئلے میں اگر ہم دیکھیں یہاں پہ تو دو مراجع ہیں، یعنی جناب آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ اور آیت اللہ خامنائی دامت برکاتہ، دونوں کے میں یہاں پر فتوے کو بیان کر دوں۔ آیت اللہ سیستانی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی شادی کے وقت یہ شرط لگا دے کہ شوہر اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کرے گا، اب وہ شادی چاہے ٹیمپریری میرج ہو یعنی عقد متع ہو یا پرماننٹ میرج ہو یعنی نکاح دائم ہو، دونوں ہی صورتوں میں وہ اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا ہے، تو یہ شرط لگانا جائز ہے آیت اللہ سیستانی کیا۔ لیکن ایک بات یہاں پر، اگر شوہر اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں گناہگار ہوگا، لیکن وہ جو دوسری شادی ہے وہ صحیح قرار پائے گی۔ یہ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے۔ آیت اللہ خامنائی یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح کی شرط جو ہے وہ عورت نہیں لگا سکتی ہے۔ ہاں، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ عقد کے وقت کہ شوہر مجھے اپنا وکیل بنائے اس بات کے لیے کہ میں جب چاہوں تب شوہر کی طرف سے اس کی وکالت میں اس شادی میں طلاق پڑھ سکتی ہوں، یعنی میں طلاق خود پڑھنے کا اختیار رکھتی ہوں، شوہر مجھے اس بات کے لیے وکالت دے دے، تو یہ ہو گیا۔ اب رہی بات دوسری شرائط جو ہوتی ہیں، ہر وہ جائز شرط کہ جو شریعت میں جائز ہیں، حلال ہیں، مثال کے طور پر عورت نکاح کے وقت شرط لگا سکتی ہے میں جاب کروں گی، مجھے پڑھائی کرنی ہے، مجھے اپنی تعلیم آگے بڑھانی ہے، یہ مثال کے طور پہ۔ اور دوسری شرائط کہ اگر آپ کے اندر حیثیت ہے تو آپ ہمارے لیے خادمہ رکھ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جائز شرائط جو حالت امکان میں ہے لگا سکتی ہیں۔ اچھا، خالی زوجہ ہی نہیں بلکہ شوہر بھی شادی کے وقت شرائط لگا سکتا ہے جو جائز ہوں اور اس کا کرائٹیریا حلال ہو۔ ناظرین کرام، سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے، تو آپ خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا نافلہ نماز ڈرائیونگ کرتے ہوئے اشاروں سے یا کام کرتے کرتے کہیں پر بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہے حالت وضو میں، یعنی بنا جانماز اور سجدگاہ رکھے ہوئے؟ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی سوال کیا گیا ہے کہ کیا نافلہ نماز ہم بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصر وضاحت ضروری ہے۔ نماز نافلہ کے لیے ہم کو اختیار ہے کہ ہم حالت حرکت میں پڑھیں یعنی چلتے پھرتے ہوئے پڑھیں، یا پھر مستقر حالت میں یعنی ایک جگہ پر ٹھہر کر پڑھیں۔ اگر ہم چلتے پھرتے ہوئے پڑھتے ہیں تو اس میں قبلہ شرط نہیں ہے، لیکن اگر مستقر حالت میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو بہرحال قبلے کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ قابل غور یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مجبوری کے بغیر لیٹ کر نماز پڑھتا ہے یا کروٹ سے نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز
نماز اس کی محل اشکال ہے، یعنی نماز صحیح نہیں ہے۔ اگر مجبوری کی حالت میں پڑھتا ہے تو یقیناً صحیح ہے۔ اور اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کیا بغیر مہر کے نماز ہو سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل، اگر آپ چلتے پھرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں تو بغیر مہر کے نماز ہو سکتی ہے، بلکہ ہوگی ہی، اشارے سے ہی آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں یا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس حالت میں اس چیز پر سجدہ کرنا ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات اور قابل ذکر ہے جو سوال میں ذکر کی گئی ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو جی ہاں، ہر نماز کے لیے وضو شرط ہے، چاہے وہ نماز مستحب بھی ہو یا واجب نماز ہو، سوائے نماز میت کے کہ جس میں طہارت شرط نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ دیگر مومنین کو بھی، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں اور انہیں بتائیں کہ سبیل احکام ٹیم کس طریقے سے مومنین اور جوانوں کے شرعی سوالات کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور سخت سے سخت مسائل کو پریکٹیکل احکام کے ذریعے سے آسانی سے سمجھنے اور سمجھانے میں مدد کر رہی ہے۔ لہٰذا آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ آپ بھی، اگر کوئی آ کر اس چینل کے ذریعے سے مسائل کو سیکھ رہا ہے تو آپ بھی اس کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ بہت ہی اہم سوال ہے جو آج کے بہت سے جوانوں کا سوال ہے۔ ایک جوان نے سوال کیا ہے، لو میرج کے بارے میں سوال کیا ہے کہ مجھے لو میرج کے بارے میں سوال کرنا ہے اور اس کا جواب آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق جاننا ہے۔ کیا اسلام نے کوئی صورت بتائی ہے کہ جب انسان لو میرج کر سکے یا لو میرج کرنا حرام قرار دیا گیا ہے؟ اور اگر لو میرج کر لیا ہے کسی نے تو کیا اس کی شادی صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں، جو لو اور افیئرس کا کنسپٹ دنیا میں رائج ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یعنی شادی سے قبل ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں، وہ ایک دوسرے سے عشق و محبت کریں اور عشق و محبت کے سبب آپس میں ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، تعلق میں، ولو جسمانی تعلق کی حد تک بات نہ پہنچے لیکن ایک دوسرے سے باتیں کریں، اور یعنی ایک دوسرے کے ہمراز رہیں اور زندگی حدوں سے زیادہ جو باتیں ہوتی ہیں افنا کی باتیں کریں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، کسی کو چاہنا، کسی کو لائک کرنا، کسی کی چاہت دل میں آ جانا، یہ شرعی طور پہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کو شادی سے قبل میدان عمل میں ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر انسان کو کوئی لڑکی یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا اگر پسند آ گیا ہے اور شرعی اعتبار سے وہ اس کا کف ہے، یعنی وہ اس کے لائق ہے، اگر لڑکا ہو اور لڑکی ہے تو وہ لڑکی اس لڑکے کے لائق ہے، تو شرعی طور پر یہ کام حرام نہیں ہے۔ باقاعدہ لڑکا یا لڑکی ایک دوسرے کے رشتے کے لیے پروپوز کر سکتے ہیں اور شادی ہو سکتی ہے۔ جو محبت اور لو اور افیئر کا کنسپٹ اسلام نے پیش کیا ہے وہ یہ کہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے دو لوگوں کا، اللہ کی طرف سے ایک دل میں محبت آ جاتی ہے، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ان دونوں کے درمیان اللہ نے مودت اور ایک دوسرے کے لیے رحم دلی قرار دی ہے۔ تو یہ محبت جو شادی کے بعد آتی ہے اور اس محبت کے اثرات جو زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا ایک ہدیہ ہے بلکہ زندگی کے لیے ضرورت بھی ہے۔ شادی سے قبل جو ہے وہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو پسند کر سکتا ہے، خصوصیات اور صفات ہیں، یا ایک لڑکی ایک لڑکے کو پسند کر سکتی ہے جو خصوصیات اور صفات ہیں اسلام نے جو بیان کی ہیں، لیکن اس حد سے زیادہ کوئی بھی تعلق، کوئی بھی رابطہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ایک دوسرے کو لائک کرتے تھے اور لائک کرنے کی بنیاد پر انہوں نے آپس میں شادی کر لی اور شادی شرعی موازین کے مطابق ہوئی ہو، یعنی لڑکی ہے تو والد کی رضا سے اور ولی کی رضا سے ہوئی ہے، تو شادی صحیح ہے، شادی غلط نہیں ہے، شادی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ہمارے معاشرے کو اس طرح کے جو ہے وہ عذاب سے محفوظ رہنا چاہیے، والدین کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہی وجہ شریعت نے یہ ہدایت دی ہے کہ لڑکی ہو یا لڑکا جو ہے وہ سن بلوغ تک پہنچنے کے بعد جس قدر جلدی مناسب ہو شادی کر دی جائے۔ البتہ آج کے ماحول میں ممکن نہیں ہے، لیکن والدین کو ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہیے اور مذہبی اعتبار سے اس قدر بچوں کو آگاہ کر دینا چاہیے تاکہ اس طرح کے گناہوں میں ملوث نہ ہو پائیں۔ آغا سیستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق اپنے امور میں خود مختار ہے، یعنی اپنی دیکھ ریکھ خود کرتی ہے، اپنا کسب و معاش اس کا اپنا ہے، سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، تو اس لڑکی کا بھی نکاح بغیر ولی کی اجازت یعنی باپ یا دادا کی اجازت کے احتیاط واجب کی بنا پر صحیح نہیں ہے۔ اور اگر سیلف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ولی اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کی ضروریات زندگی کو فراہم کرتے ہیں، تو اس بنا پر یہ عقد باطل ہوگا۔ لہٰذا اگر جوڑے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو اپنے والدین کی اجازت سے وہ ان کی شادی کریں۔ والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نسلی، خانوادگی اور سماجی حیثیتوں کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے اسلامی حیثیتوں کو، اسلامی اقدار کو مد نظر رکھیں،
ایک لڑکی ایک لڑکے کے لیے کفر ہے یا ایک لڑکا ایک لڑکی کے لیے کفر ہے تو ان کی زندگی میں رکاوٹیں ایجاد نہ کریں تاکہ ان کی زندگی امن و امان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور اسلامی طرز و طور پہ گزرے اور ان کی زندگی گناہوں سے محفوظ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر وائف اپنے مخصوص دنوں میں ہے تو شوہر اس کے قریب جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ جاب کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ مرد اور عورت ایک ساتھ ایک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو